جن دو کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ کہ توحید کے اوپر قائم رہنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبودیت اور بندگی کے اندر ہی اپنی زندگی گزارنا، اور دوسرا کام سبحان اللہ وبحمدہ کو کثرت سے پڑھنا، کیونکہ اسی کی برکت سے، اسی کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت مخلوق اور عزت کا تعلق۔ اور جن دو کاموں سے منع کیا، فرمایا کہ بیٹے وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، کہ میرے بیٹے میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے رکنے کی وصیت اور خاص حکم رکھتا ہوں کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اسی طرح تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان کی وہ ہم نے سنی کہ سفہ الحق وغمس الناس، کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات پر ٹھکرا دینا، یہ تکبر۔ اب حق کو ٹھکرانے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والے لوگ انسان تکبر میں مبتلا ہو، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، نیکیوں میں کسی بھی چیز کے حوالے سے، دنیاوی طور پہ، مال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنی حیثیت، اپنے اسٹیٹس، اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ میرا مقام، میرا مرتبہ اعلیٰ، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری کا آپ نے چیز بیان فرمائی، حق بات کو ٹھکرانا، حق کو ٹھکرانا، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کے اندر ذکر کی۔ اب حق کیا ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ حق کیا ہے، جس کو ٹھکرا دینے سے انسان متکبر بن جاتا ہے، تکبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہماری طرف فرمایا، وہ حق ہے۔ قرآن و سنت حق ہے، قرآنی آیات، قرآن کا ایک حرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث، یہ سب حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جبکہ یہ سراپا حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر ان کی طرف۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، ایمان لے آئیں گے، اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی معاملات کی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ انسان کے بگڑے ہوئے معاملات اللہ سمجھا۔ تو حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تک آیا، قرآن و سنت کی صورت، قرآن و سنت کی شکل۔ اب ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت بتلائی جائے، سمجھائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمیں پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، بتلائی جائے، ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، سیکھیں، اس کے بعد اس کو ٹھکرا دیں، عمل سے کترائیں، عمل نہ کریں، یہی ہے حق۔ صحیح احادیث سننے کے بعد، اللہ کے احکامات سننے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرنا اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا، یہ حق کو ٹھکرانا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ یہ بات ہے کہ جب بھی
ان قرآن کی کوئی آیت سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنیں، پھر وہ چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری سوچ اور ہمارے فکر کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری اپنی رائے اور اپنی چاہت، اپنی مرضی اور منشا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پورے معاشرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر قرآن و سنت کے اوپر اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، یہ ہے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا اور حق کو تسلیم کرنا اور تکبر سے اپنے آپ کو چھڑوانا۔ کبھی انسان تکبر سے بچے کہ جہاں اللہ کا حکم آیا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آیا، اپنے آپ کو وہاں جھکا دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، یہی انسان کے اندر یہی عمل عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتا ہے اور تکبر سے انسان کو دور کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان نے قرآنی آیات کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کے اپنی مرضی، منشا، معاشرے، سوچ احباب کے پیچھے چل پڑا، سمجھے تکبر میں مبتلا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کوئی اہمیت نہیں، کوئی ان کی محبت اور حیثیت نہ سمجھی، ان کو پس مستدار کر اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی مرضی، منشا، دوست احباب کے پیچھے، معاشرے، برادری کے پیچھے لگ کے جب انسان یہ چیزیں چھوڑ دے گا اور یہ سوچے گا کہ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہتی، کوئی خیر ہے، ان کے اندر اتنی سختی اور اتنی جو ہے وہ تناؤ نہیں ہے، تبھی انسان تکبر کا مبتلا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان دانستہ طور پر حق کو ٹھکراتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو ٹھکرا دیا، سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو بڑی سخت دھمکی دی۔ اللہ کی دھمکی، اللہ کی جو بات ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں چاہیے۔ اللہ نے کیا دھمکی دی؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے، اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا، اللہ نے تو یہ کہا، اللہ نے تو یہ کرنے کا کہا، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، متکبر بن کے چل پڑتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ بہت آ گیا کانوں کے اوپر۔ اللہ کی احکامات، اللہ کی آیات کو سن کے روگردانی کرنے والا، منہ پھیرنے والا، اعراض کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، دردناک تکلیف دینے والے عذاب کو خوشخبری سنا۔ ہم کہتے ہیں جی معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، برادری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، رسم و رواج ہیں، بڑوں کے طریقے ہیں، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور ہم کمزور پڑھ کے اللہ کی آیات کو بالکل پس پس ڈال کے انہیں گمراہیوں کے اندر اپنے آپ کو بہا دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہ تکبر کرنے والے جنت کے اندر اسی طرح داخل نہیں ہو سکتے جس طرح سوئی کے لکے کے اندر جو ہے اونٹ داخل نہیں ہو سکتے، جس طرح اونٹ کا سوئی کے لکے سے گزرنا محال اور ناممکن ہے، متکبر شخص، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، روگردانی کرنے والے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، اپنی فکر اور سوچ کے مطابق زندگیاں گزارنے والے، جنت کے اندر بھی ان کا داخل ہونا اسی طرح ہی محال ہے، ناممکن ہے، جس طرح سوئی کے لکے سے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا بھی دوسروں کو، انسان مذاق کر اڑائے گا نا کسی کا بھی، جب اس کو اپنے سے حقیر سمجھ جائے، اور یہ چیز آج ہمارے اندر بہت عام ہے، اتنی عام ہو چکی کہ اس کو برائی سمجھا نہیں جاتی،
لیکن اس کی تباہ کاری کا وہ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. ایمان والو ایک دوسرے سے مذاق نہ کیا، مذاق نہ اڑایا تو ایک دوسرے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کو اپنے سے حقیر سمجھا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والے سے اللہ کے یہاں زیادہ بہتر ہے. اللہ کے ہاں اس کا مقام، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اور فضیلت، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے مقام و مرتبہ اس کا جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. آج ہم ایک دوسرے کا مذاق بنانا، رنگت کا مذاق، قد کاٹ کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، اس کی شکل و صورت کا مذاق. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے کھانا دے کتنی بات ہے کہ عورت کی اللہ نے فطرت ہی ایسے رکھی، اس کا مزاج ہی ایسا رکھا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہ آئی. میں گوار ہوں کہ باری میری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے تو کھانا اس نے مجھے جو ہاتھ ہمارا برتن وہ برتن نیچے گرا ٹوٹ گیا اور زبان سے جملہ نکالا جو کہ کہنے کے ارادہ تو نہیں نکلا، فطرت کے تحت زبان سے جملہ نکالا. تو اس چھوٹی پتوالی نے یہ کیا کیا کیونکہ کئی سال یعنی وہ جو بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذرا قد چھوٹا ہوگا جو کہ حقیقت پر مبنی بات ہے. چھوٹے قد والی نے یہ کیا کیا، کیوں بھیجا میری باری میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹ تو نہیں بولا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حقیقت پر مبنی بات تھی. ٹھیک ہے قد چھوٹا تھا، اس میں دیکھنے میں تو اتنی ہمیں بھی اتنی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مفہوماً بیان کرتا ہے. عائشہ تمہاری اس بات اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے سمندر کا پانی بھی کروا ہو جائے اس بات کی کرواہٹ کی بنتی ہے. اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مذاق ہم آپس میں عام ایک دوسرے سے کرتے ہیں. قد کاٹ کا مذاق اڑانا، کسی کی رنگت کا مذاق اڑانا، کسی کو اسٹیٹس کو دیکھ کے کسی نے کوئی ایسی بات کہی اور یہ کیا دینا جی حاجی صاحب بنے کرتے ہیں، ہمیں سب چاہتے ہیں خود اس کی اپنی جو ہے پرواہ نہیں، خود یہ کر رہے ہیں یہ کریں. اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والی، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے والی. آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری اس بات کو سمندر میں بھی ڈال دیجیے، سمندر کا پانی سارا کا طرح کڑوا ہو اس بات کی تباہٹ کی وجہ سے. اتنی کڑوی بات، اتنی بڑی بات کو اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا، نہ مرد کسی مرد کا مذاق کر اڑایا جاتا ہے جب کسی کو اپنے سے حقیر سمجھا، اپنے سے کم تر سمجھا جائے، اپنے سے نیچا سمجھا جائے. یہاں سے وجہ تکبر کی ابتدا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد کی، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر. مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے فرمایا لا یظلم، ظلم نہیں کرتا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کسی طرح، ولا یحقر، اپنے مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل بھی نہیں کرتا. وَأَتَّقْوَا هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کر کے اپنے سینے کی طرف ارشاد فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں پہ ہے. تقویٰ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اپنے دل میں اللہ کا ڈر خوف رکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی سے بغض و کینہ و دشمنی عداوت کینہ حسد اپنے دل میں رکھے، پھر اس کا مذاق اڑاتا پھر اس کو ذلیل کرتا پھر اس کے
پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. آدمی کے پورے ہونے کے لیے بدترین بننے کے لیے اتنی ہی بات آتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی کے بدترین بننے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہم لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا عزت دار کیوں نہ بنتا بھی رہے, لیکن اگر اس کے دل کے اندر اپنے لوگوں کی مسلمان بھائیوں کی حقارت کے اندر حقیر سمجھتا ہے کسی بھی اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے والا لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کی نگاہ میں بدترین انسان ہے. وما كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کے اوپر حرام کر دی گئی, خون بھی حرام, عزت بھی حرام اور مال بھی حرام, ناجائز غیر شرعی طریقے سے کسی کا خون بہانا, کسی کا مال ہڑپ کرنا, کسی کی عزت کو پامال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر حرام کیا. آج ہم کتنی آسانی سے یہ کام موقع دے کے مال بھی لے لیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا, اس کی عزت کو بھی مجروح کرتے ہیں, اور کاروبار ہمارے سامنے ہوتی ہے وجوہات ساتھی کے ساتھ اکٹھی کر لی جائے تو وجہ صرف ایک ہے, اس بدعملی کی دین سے دوری. یہ ساری بدعملی, اپنا تفریح, یہ سارے شر جتنے ہمیں یاد آتے ہیں سب کی وجہ صرف ایک دین سے دوری. دین کو ہم نے سمجھا, دین کے لیے ہم نے وقت نکالا ہے, اگر دین کو سمجھے, دین کے لیے وقت نکالے, اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا رہے تو یقین کریے جو معاشرہ اس وقت بنا تھا وہی معاشرہ آج بھی بنا. وہ معاشرہ بہترین معاشرہ کیوں بنا؟ دین کے اوپر عمل کیا. آج ہمارا معاشرہ بہترین اور یہ بدعملی, بد اخلاقی, اپنا تفریح یہ معاشرہ کیوں بنا؟ دین سے دوری کی وجہ سے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں دین کی اہمیت کو سمجھ کے, دین کو سمجھنے کی, دین کو حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و